हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं साइमा शिमोन आप सबको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। सबसे पहले हम दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जितने भी देखने वाले हैं खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और उसके आगे हम झुकेंगे और उससे दुआ करेंगे कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम करे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करती हूँ आज के खुदावंद खुदा दिन के लिए कि आई खुदावंद खुदा तूने मुझे मौका दिया ताकि मैं तेरे हजूर झुकूँ और तुझसे दुआ करूँ। ऐ खुदावंद खुदा, आज जो कलाम शेयर किए जाए ऐ खुदावंद खुदा तेरे जलाल के लिए हो। ऐ यीशु नासरी, जितनी भी जिंदगियाँ आज का कलाम सुनती हैं, ऐ खुदावंद खुदा तू उनसे आज बात कर, उनसे बोल। और ऐ खुदावंद खुदा जो मायूस हैं, ऐ खुदावंद खुदा जिनकी ज़िंदगियों में तारीकी है, खुदावंद खुदा उनकी ज़िंदगियों में तेरे कलाम के वसीला से रोशनी हो जाए। ऐ यीशु नासरी, जितनी भी ज़िंदगियाँ तेरे हजूर झुकी हैं, ऐ खुदावंद खुदा उनकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा और गहरा काम करना, ताकि आज का कलाम उनकी ज़िंदगियों में रोशनी का सबब बने। ऐ यीशु नासरी, मुझे ऐ खुदावंद खुदा ताकत और हिम्मत दे ताकि मैं तेरे कलाम को सही तौर पर बयान कर सकूं। और जो तूने मुझे आज का कलाम दिया है, मैं नहीं बल्कि तू मुझ में होकर बोले। तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज की पहली तिलावत इमसाल उसका 22 बाब उसकी 2 आयत से लेकर 9 आयत तक। अमीर और गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, उन सब का खालिक खुदावंद ही है। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फिरौतनी का अजर है। कजरू की राह में कांटे और फंदे हैं, जो अपनी जान की निगरानी करता है उनसे दूर रहेगा। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मालदार मस्कीन पर हुक्मरान होता है और कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर है। जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। जो नेक नज़र है बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इसी के साथ मैं दूसरी तिलावत पढ़ूंगी। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 13 से 20 आयत तक। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 13 से 20 आयत तक खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। से अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल के कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। और फरमाबरदार फजन होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए मैं पाक हूँ। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुआफिक बग़ैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तू अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ।
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज मैंने आपके सामने 2 हवाला जात पढ़े, एक पुराने अहदनामा में से, इमसाल में से, और मैंने दूसरा जो हवाला पढ़ा वो पहला पतरस है। दोनों हवालों में जो है खुदावंद जो हमसे खुदा बात करना चाहता है, हम देखते हैं वहाँ पे भी दुनियावी चीज़ों की बात की गई। इसी तरह हम इमसाल में देखते हैं दुनियावी चीज़ों के बारे में बात की गई कि किस तरह इंसान जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भागता है और अपने खुदा से दूर हो जाता है। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम उसकी अगली आयत में 4 आयत में दौलत और इज़्ज़त और हयात खुदावंद के खौफ और फिरौतनी का अजर है। जब हम खुदावंद के खौफ में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती जाती हैं। जब हम खुदावंद को ढूंढते हैं, खुदा के कलाम को ढूंढते हैं, तो क्या वो ये सारी चीज़ें हमारे आगे रख देता है, वो हमें सरफराज करता है, सरबुलंदी अता करता है। लेकिन जब हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं, खुदावंद से मांगते नहीं, तो क्या होता है, वो हमारी ज़िंदगियों में आजमाइशें आनी शुरू हो जाती हैं। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से घिर जाते हैं। जो लोग जिस्मानी ख्वाहिशों पर चलकर और अपने लिए मुसीबतों का फल बोते हैं, तो क्या कलाम भी कहता है कि होशियार जो होते हैं, जो खुदावंद के खौफ में रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो मुसीबत को या बला को देखकर छुप जाते हैं। लेकिन क्या जो नादान होते हैं वो बड़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। और इसी तरह जब हम नए अहदनामा में भी देखते हैं, और जो बदी बोता है, क्योंकि बदी का फल क्या है, मुसीबत है, गुनाह का फल क्या है, मौत है। तो कलाम हमें बताता है जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। जो नेक नज़र है बरकत पाएगा। कौन बरकत पाएगा? नेक नज़र, जो खुदावंद की राहों पर चलता है। बेशक वक्ती तौर पर हमारी ज़िंदगियों में आजमाइश आती है, क्योंकि हम अय्यूब को देखते हैं, जो खुदा का बंदा था, जो खुदा के लिए खिदमत करता था, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आजमाइश आती है। उसके बच्चे तक ले लिए जाते हैं, उसके जानवर, उसका दौलत, सब कुछ उससे ले लिया जाता है। लेकिन उसका सब्र जो होता है, उसका सब्र सबसे बड़ी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वो हर एक इंसान मानता है कि उसने अपने सब्र के दामन को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उसने आखिर तक सब्र रखा। उसने आखिरी दम तक अबलीस के साथ जंग की, क्योंकि अबलीस चाहता था कि ये टूट जाए और गिर जाए। लेकिन क्या खुदावन ने उसे सब्र दिया, ऐसा सब्र दिया कि वो सब तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके आखिर दम तक लड़ा। इसी तरह हम बहुत सारी मिसालें देखते हैं कि हर इंसान पर आजमाइश आई। हम बाइबल स्टोरीज़ जब बच्चों को सुनाते हैं, उसमें हम देखते हैं आस्तर की स्टोरी देखते हैं, और इसी तरह रूत की स्टोरी देखते हैं, जिन पर मुश्किलात आई और उन्होंने खुदावंद पर ईमान रखा और खुदावंद के आगे झुक कर दुआ की, तो खुदा ने उनको सरफराज किया, उनकी ज़िंदगियों में से उन मुश्किलात को दूर किया। जब हम खुदावंद के आगे झुक जाते हैं और खुदावंद से दिल से मांगते हैं, तो वो ज़रूर है कि हमारी दुआओं को सुनेगा। इसी तरह मैंने पतरस में से पढ़ा, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। तो क्या अब हम देखते हैं वहाँ पे भी अकल की बात की जा रही है, यहाँ पे भी अकल की बात की जा रही है। यानी दोनों हवाला जात जो हैं हमें एक डायरेक्शन बता रहे हैं, एक सीधी राह बता रहे हैं जो खुदावन की तरफ जाती है। और क्या कह रहे हैं कि जो है हमने उस कामिल राह को या कामिल उम्मीद को जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त हम पर होने वाला है। तो जब यीशु मसीह आएगा और अगर हमारे अंदर अच्छी उम्मीद है, हमने अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रखा है, तो क्या हम क्या होंगे? खुदावन के आगे सुरखरू होंगे और फर्माबरदार फजंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। जब हम
چیزوں کا لالچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہمارے پاس تو گاڑیاں ہونی چاہیے، ہمارے پاس بنگلے ہونے چاہیے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، دنیا کی ہر ایک چیز ہونی چاہیے. تو کیا خدا ہمیں اسی وقت چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بجائے خدا کے. جب ہم خدا کے پیچھے دوڑتے ہیں تو خدا ہماری ضرور سنتا ہے. بے شک تھوڑا دیر ہو جاتی ہے، بے شک تھوڑی آزمائش آ جاتی ہے، لیکن وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ضرور ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے. مشکلات بڑی ہیں لیکن اس کی راہیں تھوڑی مشکل ضرور ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو یوں یتیم نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. جب ہم خداوند کے ساتھ پاکیزگی میں چلتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ سچی راہ اس کو سچے دل سے قبول کر کے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اسی لیے میں پاک ہوں، اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے. کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے، وہ بے انصاف نہیں. جب ہم اس سے کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں، جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو. ہم پاکیزگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اسے باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، بغیر کسی طرفداری کے انصاف کرتا ہے. بے شک ہماری راہوں میں کانٹے ہو، چاہے آگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ کیا کر دے گا، اس راہوں کو ہموار کر دے گا. ہم جب دیکھتے ہیں موسیٰ جب بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر لے کے جا رہا ہوتا ہے تو کس طرح جو ہے اس دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے ہمارا خدا. بے شک وہ لاٹھی موسیٰ کی تھی لیکن ہاتھ خدا کا تھا. کس طرح ان کی راہوں کو، امپاسبل کو خدا نے پاسبل کر دیا اور ان کو اس پانی میں سے گزارا جو ممکن ہی نہیں تھا کہ خشکی بن جائے. جب وہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے کیوں نہیں کرے گا. جب ہم اس سے دل سے مانگیں گے وہ ضرور ہماری خواہشوں کو، ہمارے دل کی مرادوں کو پوری کرے گا. ہمیں اس سے امید رکھنی چاہیے، ہمیں اس سے پکارنا چاہیے. جب ہم رو کے گریہ زاری کر کے اس سے پکارتے ہیں تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. بس ایمان کی بات ہے، سچے دل سے اس کے آگے جھک جانا چاہیے. سچے دل سے ہم جو ہے اس کے آگے جب جھکیں گے وہ ضرور سنے گا. آپ اپنے دلوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو جانچیں کہ کیوں ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، کیوں ہمارے دعاؤں کا جواب وہ نہیں دے رہا. شاید آپ میں کوئی کمزوری ہو، شاید کوئی بات ایسی ہو جو خدا کو ناپسند ہو اور وہ آپ میں ہے. آپ اس چیز کو، اس کمزوری کو دور کریں، ضرور خداوند آپ کی دعاؤں کو سنے گا. کیونکہ وہ کبھی بھی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. اسی کے ساتھ ہم جب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا ہے اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہے. کیونکہ ہماری خلاصی یسوع مسیح کے لہو سے ہے، نہ کہ سونی چاندی کے بتوں سے. ہم جب دیکھتے ہیں موسیٰ جب 40 دن اور 40 رات کے لیے پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، کوہ طور پر چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، جو بنی اسرائیل قوم میں مصری شامل ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر سے بت پرستی کی طرف ان کو لے آتے ہیں اور ایک سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. تو سونے اور چاندی اور مٹی کے پتلے آپ کو خلاصی نہیں دے سکتے، صرف اور صرف زندہ یسوع مسیح کا لہو جو آپ کی خلاصی ہے.
وہ آپ کو خلاصی دے گا ہر اس گناہ سے، ہر اس برائی سے جو اس دنیا میں ہے۔ جیسے کہ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں بچایا، ہماری زندگیوں میں نجات کا وہ ابدی رستہ کھول دیا جو بند تھا۔ ہم جب شریعت کے ماتحت تھے، فضل سے دور تھے، تو ہماری زندگیاں کیا تھیں؟ مردہ تھیں۔ ہماری روحیں کیا تھیں؟ مردہ تھیں۔ لیکن جب ہم فضل کے دور میں آئے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو ہم مسیح میں جی اٹھے۔ ہماری زندگیاں، ہماری روحیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جی اٹھی۔ ہمارے جو کرمزی گناہ بھی تھے وہ بھی اس برہ کے خون سے دھل گئے۔ تو ہم جب اس برہ کے خون پر یقین کریں گے، اس برہ پہ یقین کرتی رہتی ہے، ہر قسم کی رکاوٹ جو آپ کے کام میں ہے، جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ جاتی رہے گی۔ جب آپ اس پر یقین رکھو گے، جب آپ اس پر ایمان رکھو گے۔ بے شک یہ ہم ہر بار کلام سنتے ہیں، نجات کا کلام سنتے ہیں، محبت کا کلام سنتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کلام کو اپنے اندر لیتے نہیں، جب تک آپ اس کو دل سے قبول نہیں کرتے، تو آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر آپ ابدی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ سچے دل سے اسے قبول کریں، اس کے آگے جھکیں، اس سے مانگیں، کلام مانگیں۔ جب آپ اس سے کلام مانگیں گے، وہ ضرور آپ کو تسلی دے گا، وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو تسلی اور امید اور عقل مندی کا کلام آپ کی زندگیوں میں ضرور کام کرے گا، اور جس کی جو پرابلمز ہیں وہ جب خداوند سے جھک کر مانگے گا، اس کے آگے سجدہ کر کے مانگے گا، وہ ضرور آپ کے بند دروازوں کو کھولے گا۔ وہ آپ کی جو رکی ہوئے کام ہیں ان کو کیا کرے گا؟ صحیح کر دے گا۔ تو ضرور ہے کہ آپ اس کے آگے جھکے، اس سے دعا کریں، اس سے مانگیں۔ خداوند آپ کی زندگیوں میں لا تبدیل کام کرے گا، ایسے کام کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اس پہ امید رکھیں، اس سے دعا کریں۔ بے شک مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، طرح طرح سے ابلیس آپ کو آ کر تنگ کرے گا، آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، آپ کے ذہن میں بہت ساری غلط باتوں کو انکلکیٹ کرے گا، لیکن اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ جب ہم خدا کی خدمت کا کام کرتے ہیں تو وہ ضرور ہے کہ ہمیں آزماتا ہے، جب ہم اس کی راہوں پر چلتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں آزماتا ہے۔ تو خداوند آپ کی زندگیوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے تبدیل کرے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا کلام آپ کی زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گا، اور آپ جب اس پر کامل ایمان رکھو گے اور اس سے پورے دل سے اور پورے کامل امید کے ساتھ اس سے دعا کرو گے تو وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے عزیزوں، ہم دعا کریں گے، اس کے آگے جھکیں گے، اور آج کے کلام جو ہمیں خداوند نے دیا اس کے وسیلہ سے خداوند آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرے۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتی ہوں کہ اے خداوند خدا، آج کے کلام کے وسیلہ سے جو تو نے بہت باتیں ہمیں سمجھائیں، جو تو ہم سے بات کرنا چاہتا تھا، اے خداوند خدا، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ہم ہوشیار بنیں، تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر کامل امید رکھیں، تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے نجات دہندہ دل سے مانیں۔ تو اے خدا جتنی بھی زندگیاں دیکھ رہی ہیں آج یہ تجھے قبول کریں دل سے، اور تیری آنے والی آمد کو قبول کریں،
کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ اور اے خدا جن کی زندگیوں میں جو پرابلم ہے اور جس بہن بھائی نے جہاں جہاں ہاتھ رکھا ہے، جو دکھ تکلیف بیماری ہے، رکے ہوئے کام ہے، یسوع ناصری تیرے یسوع نام سے کھل جائے، سارے بندھنوں کو توڑ دے۔ اے خدا ابلیس کی تمام تر شرارت کو تیرے یسوع نام سے اے خدا باندھتے ہیں۔ ہماری امید ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی آج اپنے دل کی خواہشوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے اے خدا بیماریوں کو لے کے بیٹھے ہیں، اے یسوع ناصری ایک ایک فرد کو چھو اور مسا کر، ایک ایک فرد کی زندگی میں تبدیلی لا، ایک ایک کی زندگی میں اے خدا تیرا کلام نظر آئے، اے خدا چھونا اور مسا کرنا، جس کے اے خدا کینسر ہے تیرے یسوع نام سے جاتا رہے، رسولیاں تمام تیرے یسوع نام سے جاتی رہیں، اے خدا پیٹ میں، اے خدا سر میں، جہاں بھی کسی قسم کی رسولی ہے تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، کیونکہ اے خدا تو شافی ہے، تیری شفا ہر کسی کے لیے ہے۔ اے خدا تو نے اپنا خون بہایا، وہ ہر کسی کے لیے بہایا۔ اے خدا ایک ایک زندگی کو چھو، دل کی مرادوں کو پورا کر، جس کے پاس گاڑی نہیں اس کو گاڑی عطا فرما، جس کے پاس گھر نہیں ہے خدا بے گھر لوگوں کو گھر عطا فرما، جو بیماری کے بسترے پر ہیں خدا ان کو اٹھا کھڑا کر، تاکہ وہ تیرے نام کے وسیلہ سے خدا گواہی دینے والے بنے۔ اے یسوع ناصری تمام جتنے بھی بہن بھائی ہیں جن کے ویزا پروسیس رکا ہوا ہے، اے یسوع ناصری ابھی اور اسی وقت اس سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اے خدا ابھی اور اسی وقت تمام ویزا پروسیس کو جاری کر۔ اے خدا جن کی جو اے خدا مرادیں ہیں ابھی اور اسی وقت پوری ہوں۔ اے یسوع نام سے تمام جھگڑے کی بدرو کو ڈھانٹتے ہیں، ابھی اور اسی وقت ان جوڑوں کی زندگیوں میں اے خدا بحالی ہے، کیونکہ اے خدا تو کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی گھر ٹوٹے، کیونکہ اے خدا تو سب سے پیار کرتا ہے، تو نے سب کے لیے اپنا لہو بہایا ہے۔ اے خدا ایک ایک زندگی کو چھو اور مسا کر، برکتوں پہ برکتیں دے۔ ڈیوائن فیتھ ٹی وی کے لیے تو اس سے دعا کرتی ہوں، اے خدا اس چینل کو گرو کرائے یسوع ناصری، جتنی بھی ڈیوائن فیتھ کی ٹیم ہے ایک ایک کو چھونا اور مسا کرنا۔ اے خدا جتنے بھی اس چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ، اے خدا ان کو برکتوں پہ برکتیں دینا، ایک ایک فرد کو چھو اور مسا کر۔ اے خدا تیرے خادم پاسٹر شمعون کو تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، اے خدا اس کو چھو اور مسا کرو، برکتوں پہ برکتیں دینا، تاکہ اے خدا تیرا بیٹا تیرے خدا کاموں کو صحیح طور سے انجام دے سکے۔ اے یسوع ناصری چھونا اور مسا کرنا، جتنے بھی چینل کو ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اے خدا ان کو برکتیں دینا، ان کے گھر پہ اے خدا تیری برکتیں جاری رہیں، اے خدا ان کے آٹے پانی پہ برکت دینا، اے خدا چھو مسا کر برکتوں سے بھرنا، تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ساری تعریفیں اس خداوند کی ہیں، اور آج میں امید کرتی ہوں آپ نے ضرور کسی پازیٹیو چیز کو ہی سیکھا ہے، جو کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس کے مطابق ہم نے بات کی، اور میں امید کرتی ہوں جتنی بھی زندگیاں دیکھ رہی ہیں انہوں نے خوب ساری برکت پائی ہوگی۔ پلیز اپنی گواہیوں کو، اپنی دعاؤں کو، پریئر ریکویسٹ کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور یہ واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس پہ ضرور اپنے بھیجیں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ریگولرلی ملتا رہے۔ اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خدا کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی آپ ڈیوائن فیتھ ٹی وی کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ خداوند ہمیں جو ہے اس چینل کے وسیلہ سے اپنے کام کے لیے استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔